کہ جانور کو کیسے پالا جائے، گھر کے اندر داخلے کا بھی طریقہ پیغمبر نے بتایا، دسترخوان پر بیٹھنے کا سلیقہ بھی پیغمبر نے بتایا۔ حد یہ ہے کہ مسلمانوں کو پائجامہ پہننے تک کا سلیقہ بتا دے، لیکن یہ مسلمان جو رسول کے نام پر اپنی جانوں کو چھڑکتے ہیں، کاش انہوں نے رسول کی سیرت دیکھی ہے۔ کیا بات، سیرت پیغمبر مطالبہ کراتی تھے۔ صاحب معراج کی امت، صاحب معراج کی امت عروج نہ پائے، یہ غیر ممکن ہے، مگر صاحب معراج کی امت نے اس در ہی کو چھوڑ دیا جہاں سے عروج کا آغاز ہوتا ہے، ورنہ ان کے قسمت میں عروج پایا جاتا۔ اور جنہوں نے اس در پر سر تسلیم خم کر دیا، وہ وقت کا سلمان بن گیا، ابو ذر بن گیا، وہ وقت کا قمر و مقداد بن گئے۔ لیکن یہ مزاج رہا ہے روز اول سے کہ دنیا کو جو بات نہ ماننی ہوتی ہے، آپ لاکھ سمجھائیں مانے سے نہ مانے، اس لیے کہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابو جہل جیسا شخص آ کر کے اس نے کیا کہا، کنکر سے کلمہ پڑھوا دیجئے تو ہم تسلیم کر دیں گے، کر لیں گے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ کہا کنکر اگر میری نبوت کی گواہی دے دے گا تو مان لے گا؟ کہاں کنکر نے بھی کلمہ پڑھا دستے رسول۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو سامنے درخت ہے نا، ذرا آپ اس سے کلمہ پڑھوا لیجیے بولا کر کے۔ رسول نے کہا یہ بتا کہ آدھے کو حکم دوں کہ پورے کو دوں، فیصلہ طے کر۔ کہا بس بولا لیجیے اور کلمہ پڑھوا لیجیے۔ پیغمبر نے درخت کو حکم دیا، درخت آ گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا۔ اب حربہ کیا بچا؟ کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، دیکھیے وہ جو جنگلی جانور بھاگا جا رہا ہے، گدھا بھاگا جا رہا ہے، اس سے بلوا کر کے کلمہ پڑھوا لیجئے، ہم مان لیں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ رسول نے اس جنگلی جانور کو، جنگلی گدھے کو بلایا۔ رک کر کے یہاں پر ایک بات تو کہتی، تھا تو گدھا مگر نبی کی آواز کو پہچانتا تھا، ویسی بھی تھا، جنگل میں رہتا تھا، لیکن اتنا شعور رکھتا تھا کہ جب نبی بلائے تو پہاڑی پہ بھاگنا نہیں ہے، جب نبی آواز دے تو بھاگنا نہیں ہے، نبی کے قریب جانا ہے۔ آ گیا، کلمہ پڑھا، واپس چلا گیا۔ وہ گدھا تھا، وہ مسلمان کیسے گدھے تھے جو گدھے کو نہ سمجھ سکے؟ وہ مسلمان کیسے گدھے تھے جو گدھے کو بھی نہ پہچان سکے کہ اس کے اندر کلمہ پڑھنے کی بھی صلاحیت ہے، اور رسول بلاتا ہے تو چلاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ بہت سے تو بھاگ گئے، رسول کے حکم کے باوجود کہا تھا اس درے کو مت چھوڑنا، اس پہاڑی کو مت چھوڑنا، لیکن مال غنیمت کے چکر میں یہ مسلمان پھنس گیا اور جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی۔ تو رسول دنیا میں آئے تھے تبلیغ دین کی، اور رسول ایک ایسا اہتمام کر کے گئے، انتظام کر کے گئے تاکہ دین صبح قیامت تک باقی رہ جائے۔ لہذا دیکھیے امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے صرف یہ آخری بات اور پھر اپنے مسائل۔ مدینے کے بچے
रसूल शाहरा से रास्ते से जा रहे थे। एक दिन मदीने के बच्चे ने रसूल इस्लाम को घेर लिया और घेर के कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने कंधे पर हसन और हुसैन को बैठाते हैं, आज हम सारे बच्चे बारी बारी आपके कंधे पर बैठेंगे। रसूल बच्चों से बड़ा प्यार करते। जब बच्चों ने ये कहा तो रसूल बैठ गए। बच्चों ने घेर लिया, कहा कि आज हम लोग एक एक करके बारी बारी आपके कंधे पर बैठे। रसूल ने कहा, बच्चों ये बताओ कि मेरे कंधों पर बैठोगे या खजूरें खाओगे? अब जब खजूर का नाम बच्चों ने सुना, एक मरतबा एबा के दामन में रसूल ने हाथ डाला, एक मुट्ठी खुरमा निकाला, कहा, बच्चों बताओ मेरे कांधे पर बैठोगे या खुरमा खाओगे? बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुरमा खाएंगे, खुरमा खाएंगे। रसूल ने खुरमा तकसीम कर दिया। अजीजों, याद रखिएगा, हसन और हुसैन का मुकाबला न करे कोई। आम बच्चे खाने को अहमियत देते हैं, मोहरे नबूवत को नहीं। आम बच्चे खाने को अहमियत देते हैं, मोहरे नबूवत को नहीं। आम बच्चे थे जो खजूर में रह गए। हसन और हुसैन मोहरे नबूवत की अजमत जानते थे, मोहरे नबूवत की अजमत जानते थे। वाक़यात बहुत सारे। एक आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस तरह आप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, ये बड़े होकर आपके साथ भी वैसा ही सुलूक करते हैं, मोहब्बत और शफकत का। मगर मेरे बच्चे, हम रात भर जाग करके गुजार देते हैं बच्चों की मोहब्बत में, मगर हमारे बच्चे बड़े होकर के वो सुलूक नहीं करते जो आपके बच्चे किया करते हैं। रसूल ने जवाब दिया, सुनो, फ़र्क सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारी औलाद तुमसे है, तुम्हारी औलाद तुमसे है, लेकिन मेरा मसला ये है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लिहाजा जैसा सुलूक मैं करता हूँ वैसा सुलूक ये करते हैं। सलवात पढ़कर तो पैगंबर ने एहतिमाम किया दीन की हिफाजत कि दीन बच जाए, और उसके लिए इमाम हुसैन ने वादे तिफली कर दी। वादे तिफली किया है इमाम हुसैन। हर अमल की जज़ा, मौलाना मासूम मौजूद है, हर अमल की जज़ा बाद में मिलती है, अमल पहले होता है। नमाज पहले पढ़ेंगे, जज़ा बाद में मिलेगी। रोज़ा पहले रखेंगे, जज़ा बाद में। हज पहले करेंगे, जज़ा बाद में। यानी जितना भी अमल है वो पहले होगा, जज़ा बाद में मिलेगी। अब मैं आपके सामने मिशकात शरीफ की एक रिवायत रख रहा हूँ, जहाँ ये पता चल जाएगा कि जज़ा पहले मिल गई, अमल बाद में हुआ। जहाँ जज़ा पहले, अमल बाद में। इमाम हुसैन की उम्र उस वक्त मिशकात शरीफ ने जो लिखा है वो 6 महीने, और दूसरी किताबों ने लिखा है वो ये कि पैदा होने के फौरन बाद, जब इमाम हुसैन पैदा हुए, जिब्रील अमीन आए। आने के बाद जहाँ खुशी का माहौल था, वहाँ एक बात जिब्रील अमीन ने पैगंबर इस्लाम से कहा कि आपका ये नवासा 3 दिनों का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। ये 2 रिवायतें हैं उम्र के एतबार से, कहीं 6 महीने की रिवायत है, कहीं पैदा होने के दूसरे को। जैसे ही ये खबर रसूल इस्लाम को दी गई, रसूल इस्लाम आबदीदा हुए, गिरिया किया। जैसे ही इस गिरिये की आवाज़
ام ایمن کے کان میں آئی. انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, رونے کا سبب کیا؟ ام ایمن سے رسول اسلام نے کہا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جو مجھے حسین کی خبر شہادت سنا گیا. یہ خبر جناب فاطمہ کو ملی. جناب فاطمہ بھی آئیں, پوچھنا شروع کیا کہ میرے بابا آپ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے کیوں ہیں؟ حضور بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن فاطمہ پوچھ رہی تھی, اور جب اصرار بڑھا ہے تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے جناب سلمان کو قریب بلا کے کہا سلمان علی گھر میں موجود ہیں یا مسجد میں ہیں؟ سلمان کہتے ہیں علی مسجد میں ہیں. تو رسول کہتے ہیں جاؤ پہلے علی کو بلا لاؤ پھر میں واقعہ بیان کروں گا. علی مسجد سے گھر آئے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ رسول اسلام نے کہا یا علی فاطمہ کے مضبوطی سے بازو پکڑ لو, میں حسین کی خبر شہادت سنانے جا رہا ہوں. حسین کی خبر شہادت سنانے جا رہا ہوں. حسین کی خبر شہادت سننے کے لیے علی جیسا مضبوط ہاتھ جناب فاطمہ کے بازو پر ہے, لیکن میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں ارے اس وقت کیا عالم ہوگا جہاں 70 قدم کے فاصلے پر ایک بہن اپنے بھائی کے گلے پر چھری چلتا ہوا دیکھ رہی ہو. خبر سنائی, اور جب خبر سن چکی تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے اپنے بابا سے پوچھا بابا یہ بتائیے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوگا آپ رہیں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں موجود نہیں رہوں گا. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا امام حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. کیا بابا میں رہوں گی؟ کہا بیٹی تم بھی نہ رہو گی. تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ کہتی بابا اتنا بتا دو پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ میرے لال پہ روئے گا کون؟ رسول خدا نے کہا اللہ قوم کو پیدا کرے گا, میرے قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان پہ گریا کریں گے, گریا کریں گے. عزیزو 6 مہینے والی روایت کو اگر ملایا جائے تو تاریخ نے پڑھ کے یہاں تک لکھ دیا کہ اس وقت حسین آغوش رسول میں تھے. آغوش رسول سے کھڑے ہو گئے اور پوچھا نانا میرے رونے والے کو آپ کیا جزا دیں گے؟ رسول اسلام نے کہا میرے لال میں شافع محشر ہوں, محشر میں شفاعت کروں گا. دو رسول کے آغوش سے اٹھ کر کے حسین علی کے قریب آئے. آنے کے بعد کہا بابا آپ نے نانا کی بات سنے, میں مجھ پر رونے والے کو آپ کیا جزا دیں گے؟ علی کہتے ہیں میرے لال میں ساقی کوثر ہوں, ارے میں کوثر سے سیراب کروں گا. ایک مرتبہ امام حسن کی طرف آگے بڑھے اور حسین کہتے ہیں بھیا آپ نے بھی سنا مجھ پر رونے والے کو آپ کیا جزا دیں گے؟ امام حسن کہتے ہیں میرے بھائی میں جوانان جنت کا سردار ہوں, جنت کا وعدہ کرتا ہوں. دیکھیے جزا پہلے مل رہی ہے, ابھی آنسو نہیں بہائے گئے, حسین کی شہادت نہیں ہوئی, لیکن جزا کا اعلان پہلے ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین آگے بڑھے, ماں کی گردن میں ہاتھوں کو مائل کر دیا, اے اماں اب آپ بتائیے مجھ پہ رونے والے کو آپ کیا دیں گے؟ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے اے میرے لال میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گے جب تک ایک جانے والے کو داخل جنت نہ کر لو گے. میں سیدہ وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں.